ماہ مبارک جو محرم الحرام ہے، اس میں خانواد رسول کی قربانی اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس حادثے کا درد یا اس حادثے کی جو آواز اٹھی ہے وہ قیامت تک سنائی دیتی رہی۔ اب جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر بات کرتے ہیں تو آپ کی شہادت کا جب تانا بانا ڈھونڈا جائے تو وہ بھی انہی منافقین کی طرف جاتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جو ظلم کیا گیا اس کا تانا بانا بھی اسی طرف آتا ہے، اور پھر یہی بات حضرت علی کرم وجہ کریم اور حسنین کریمین کی، چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو بھی زہر دی گئی تھی۔ تو خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تک کے پہلوؤں کو اور واقعات کو اور ان کڑیوں کو آپ ملاتے آئیں تو وہی خناس ملتا ہے جو دین اسلام کے خلاف تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کا دیدار جنہیں نصیب ہوتا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونے کا شرف نصیب ہوا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر انہیں رخ انور یاد آتا تھا۔ تو آپ جب وہاں سے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، حج کا موقع ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو اگر آپ جہاد کا اعلان فرماتے یا شمشیر بکف نکلنے کی بات فرماتے تو آپ کی ذات ایسی تو نہیں تھی کہ ساتھ کوئی نہ دیتا۔ وہ لوگ جو آپ کے چہرے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے تھے، وہ آپ کے ساتھ سربکف نہ ہوتے۔ آپ معصوم خواتین اہل و عیال کو لے کر نکلتے، یا آپ کے ساتھ جری لوگ ہوتے، تیار ہوتے، شمشیر بکف ہوتے۔ حج کا موقع ہے، کہیں بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ذات پکارے جسے دوش رسول نصیب ہوا ہو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ایک کندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسرے کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں مبارک پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو سامنے سے کوئی صحابی میں نے تو انہوں نے عرض کی کہ کیا خوب سواری ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا خوب سوار ہے؟ آپ کا خون ہے، نہ آپ کا مقصد جھگڑا تھا، نہ جنگ تھی، نہ تضاد تھا، نہ امارت تھی۔ اختلاف جو تھا بیعت نہ کرنے کا وہ فکر تھی جو کسی کی پسند ہو۔ آپ نے اپنی جان، اپنا خانوادہ، اہل و عیال، بچے، ہر شے قربان کر دی۔ کس پسند پر؟ جو پسند فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس شے سے آپ نے ٹکر لی؟ جو کسی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہٹ کر اپنے لیے پسند فرمایا، اس پسند کو آپ نے اپنی قربانی دے کر، اور یہ مور ثبت کی روز محشر تک کہ حق اور ناحق اس کی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ ملاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ شے ایسی ہے جسے ملایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو حق و باطل کا مارکہ ہے معزز سامعین کرام، یہ جو فرمایا گیا ہے نا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہے۔ کیا میرا عمل، میری سوچ، میرا کردار سچائی اور عدل میں پورا ہے؟
کیا مجھے جو دعوی عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر خانوادہ قربان ہوا اس پر میں اپنی پسند و ناپسند نہیں دیکھ سکتا؟ کیا میرا جو لین دین ہے وہ رب کائنات کے اصول کو نہیں دیکھ سکتا؟ میرے جو معاملات ہیں، میرے جو لین دین، میری جو دوستی ہے، اس کا پیمانہ اگر میری ذات ہے تو ذات باری تعالیٰ کا ماننا پھر کیا ہے؟ پھر روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا ہیں؟ اس سلطنت پر اسلام نافذ کرو، ایک باعمل مسلمان ہو۔ میرے کسی ایک سہل عمل سے کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ کی پسند پر عمل ہوتا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے ہی نہیں۔ آج بھی حق کی علامت ہے حسین، آج بھی حق کی علامت ہے حسین، آج بھی ہے ظلم کا مظہر یزید۔ خود کو دیکھو کون سی صف میں ہو تم، خود کو دیکھو کون سی صف میں ہو تم، جس کا قائد ابن حیدر یا یزید۔